بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر واحسن منك لم تركت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فداك امي وابي يا رسول الله انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لانا اشکالنا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان PNC24 پر۔ آپ کا میزبان مظہر فاروق عطاری۔ آج کے ہمارے مہمان خاص حضرت علامہ مولانا وقاص عطاری صاحب تشریف فرما ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان شناخان حافظ رضا احمد عطاری قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ اپنی برکتیں رحمتیں جو ہے وہ لٹا رہا ہے۔ آج ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا دن ہے، 18 رمضان مبارک کا دن ہے۔ تو ناظرین، آج ہم صحابہ کرام کی شان و عظمت کے بارے میں سنیں گے۔ صحابہ کرام کا سرکار سے پیار، سرکار سے محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق، یہ انشاءاللہ علامہ صاحب سے ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے اپنے مہمان شناخان کی طرف بڑھتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اب سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ رمضان کیسا گزرا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہے۔ آپ کا کیسا گزرا ہے؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو آج ہمارے ناظرین کو آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ انشاءاللہ اپنا آغاز میں درود اہل بیت سے کروں گا ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے صحابہ کرام کا، تو انشاءاللہ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ذکر آ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کو سنائیں درود اہل بیت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہو، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مظہر صاحب، ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے
پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، میری دعا ہے آقا ہم سب وہاں رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں درود اہل بیت پڑھ رہے تھے حافظ رضا احمد عطاری قادری صاحب۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز کروں میں جب میرے لب پہ ہو نام تیرا، کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ اور اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، علامہ صاحب، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے وہ اس کو چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ درود ان پہ پڑھ، سلام ان پہ پڑھ، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ پڑھ، سلام ان پہ پڑھ، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت صاحب، کیا حال ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ رسول کا کرم، آپ سنائیں خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ رمضان کیسا گزرا؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا فضل بہت اچھا گزرا۔ آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ۔ تو علامہ صاحب، صحابہ کرام کی شان و عظمت کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی تھی کہ صحابہ کرام کی شان و عظمت جو ہے یہ کیا ہے؟ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں ان کی سرکار سے محبت ہے، اور صحابہ کرام کی شان و عظمت کے حوالے سے جو ہے یہ گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے صحابہ جو حضور علیہ السلام کی صحبت کے اندر رہنے والے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تربیت یافتہ صحابہ، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حکیم کے اندر بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو یقیناً عقل مند بندہ یہی سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ فرماتا ہے تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح مکہ کے جہاد کیا اور خرچ کیا،
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کے بارے میں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے ان کے بارے میں، اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لے کے آئے ان دونوں صحابہ کی جماعت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جو دونوں ہستیاں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فتح مکہ کے بعد جو حضور علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر صحابہ اکرام کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے، ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا، مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، حضور علیہ السلام کے علم سے علم دین حاصل کیا، حضور علیہ السلام کے مبارک دور کے اندر آپ کی صحبت کے اندر بیٹھے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ نے ان سے بھی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور دوسرے وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد، جب مکہ فتح ہو چکا تھا اس کے بعد جو ایمان لے کے آئے، ان کے بارے میں فرمایا اللہ نے ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یقیناً قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مبارک ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صحابہ سے راضی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور علیہ السلام کے مبارک صحابہ کا جو نقش قدم پہ ان کے چلتے رہیں۔ اب بات رہی صحابہ کرام کی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک صحابی ہیں کہ یہ صحابی ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دیکھا جائے علماء بیان فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ولی جتنا مرضی عبادت گزار ہو، جتنا مرضی اس نے عبادت کی ہو، اگر دیکھا جائے تو حضور کو پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی ولی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے ایک عرصہ دراز تک جنگلوں کے اندر عبادت کی، ریاضت کی، رب کو راضی کیا، یہاں تک لکھا ہے سیرت کے اندر 25 سال تک حضور کو پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے جنگلوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے، اور اتنا عرصہ رب کی عبادت کی، فرمایا کہ ایک اللہ کا ولی ساری زندگی قیام کرتا رہے، ساری زندگی سجدے کرتا رہے، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، ساری زندگی کعبہ کا طواف بھی کرتا رہے، لیکن وہ اللہ کا ولی صحابی کے رتبے میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ اکرام حضور کے جو صحابہ ہیں ان کو یہ شرف بخشا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کے جو مبارک صحابہ ہیں وہ ایسے پیارے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے سامنے بیٹھ کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت بھی کی، آپ کی صحبت کے اندر بھی بیٹھے اور حضور علیہ السلام سے تربیت بھی حاصل کی۔ آپ بھی ماشاءاللہ طلباء کو پڑھاتے ہیں، حافظ صاحب بھی طلباء کو پڑھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تربیت کرتے ہیں یا کوئی پیر تربیت کرتا ہے یا کوئی عالم تربیت کرتا ہے، اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے، اس کے اندر کمی ضرور رہ جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایسی تربیت کی کہ اس کے اندر کمی رہ ہی نہیں سکتی۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور رہی بات آگے، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ آیا وہ صحابہ کرام جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، جنت کے اندر جائیں گے۔ کیا بات ہے، سارے صحابی جنتی، سارے صحابی جنتی۔ اب حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں،
ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ کلمہ ہم نے نبی کا پڑھا ہے اور نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم حضور کے فرامین پہ عمل کریں۔ اب اللہ کے نبی نے فرما دیا سارے صحابہ جنتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ جب نبی نے فرما دیا سارے صحابہ جنتی، لبیک یا رسول اللہ، آپ نے فرما دیا جنتی ہیں، ہم کون ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے بارے میں فرمایا کہ میرے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اب آئیے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام صحابہ، اب ایک دو کی بات نہیں، اب حدیث پہ غور کیجئے گا، فرمایا میرے تمام صحابہ، اب آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے تمام صحابہ سے جو محبت کرے۔ اللہ بھائی غور کیجئے گا کہ جو میرے تمام صحابہ سے محبت کرے، اللہ کے فضل سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں، اب ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ ظاہری بات ہے کہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے کے بعد اس کو اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ اب دنیا میں رہ کے ہم حضور کے صحابہ سے محبت کریں، حضور کے صحابہ سے پیار کریں، اب اللہ ہمیں اس کا صلہ کیا دے گا؟ آگے حدیث کے اندر فرمایا جو تمام صحابہ سے محبت بھی کرے اور ان کی مدد بھی کرے، اور آگے فرمایا کہ ان کے لیے استغفار کرے، دعائے مغفرت کرے، حالانکہ وہ صحابی جنتی ہیں۔ اگر ہم دعائے مغفرت نہ کریں تو پھر بھی وہ جنتی ہیں۔ ہم دعائے مغفرت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کو جنت کا وعدہ دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ دیا ہے۔ اب ہم دعا کریں گے، ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے دعا کریں، وہ جنتی ہیں، اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ، حقیقت ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے جس نے ساری زندگی رب کی عبادت کی ہے، ساری زندگی رب کو راضی کیا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اب اس کے وسیلے سے یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ آگے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تو اللہ پاک اس بندے کے لیے کیا فرمائے گا؟ فرمایا اللہ پاک اسے، کسے؟ جو میرے تمام صحابہ سے محبت کرے، ان کی مدد کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، فرمایا اللہ پاک اسے قیامت کے دن جنت میں میرے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ علامہ صاحب غور کریں، ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخصیت کے ساتھ ساتھ نصیب ہو، فلاں شخصیت کے ساتھ ساتھ نصیب ہو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ ہیں ان سے جو محبت کرے گا، ان کی جو مدد کرے گا، ان کے لیے استغفار کرے گا، تو کل قیامت والے دن اللہ جنت میں صحابہ کے ساتھ اس کا نصیب فرمائے گا۔ یہ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی، اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے، حدیث کو پڑھا جائے، یقیناً اللہ کی رحمت سے حدیث کے اندر ایسے کئی آپ کو واقعات ملیں گے جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا میرے سارے صحابہ جنتی ہیں اور قطعاً جنت کے اندر جائیں گے۔ آگے اگر آپ اجازت ارشاد فرمائیں تو آگے ایک دو اور حدیثیں ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں نے یہ بیان کی کہ جو حضور کے صحابہ سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صحابہ کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ آگے حدیث کے اندر اب جو میں حدیث پاک بیان کروں گا اس کے اندر حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور کی ازواج اور حضور کی اہل بیت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ساری زندگی بندہ عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے، کعبے کا طواف بھی کرتا رہے، لیکن اس کے دل کے اندر بغض صحابہ ہے، کسی بھی صحابہ کا بغض ہے، کوئی بھی صحابی ہیں ان کا دل کے اندر بغض ہے۔ حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر صحابہ کا بغض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرتا ہے نہ اس کے نفل قبول کرتا ہے، کوئی بھی عبادت اللہ اس بندے کی قبول نہیں کرے گا جس کے دل کے اندر حضور کے صحابہ کا بغض ہے۔
ہم تو اللہ کے فضل سے ان کو ماننے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ آگے حدیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے صحابہ، ازواج محترمہ اور اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، اب اس کو صلہ کیا ملے گا؟ بات ہے صلے کی۔ دنیا میں رہ کے ہم حضور کے صحابہ سے محبت کریں، حضور کی ازواج سے محبت کریں، حضور کے اہل بیت سے محبت کریں، اب اللہ ہمیں صلہ کیا دے گا؟ فرمایا ان میں سے کسی پر تان نہیں کرتا۔ اب یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ فرمایا یہ جو پاک شخصیات ہیں، یہ پاک ہستیاں ہیں، ان سے عقیدت بھی رکھے اور ان پر لان تان نہ کرے، زبان کو خاموش رکھے، اگر بولے تو ان کی شان کی میں عظمت، ان کے گیت گائے، اس کو صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا ان کی محبت پر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے صحابہ سے محبت کرتا 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 دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کو اللہ صلہ یہ دے گا، فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے کے اندر ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جو صحابہ سے محبت کرنے والا، صحابہ سے پیار کرنے والا، حضور کی ازواج سے محبت کرنے والا، حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والا، اس دنیا میں رہ کے محبت کرتا 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 اس کے سانس ختم ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن وہ میرے درجے کے اندر ہوگا۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کے صحابہ سے محبت کروں، حضور کے صحابہ سے پیار کروں، حضور کے صحابہ کی عظمت کے گیت گاؤں، اس کا واحد ایک ہی حل ہے، وہ آئے دعوت اسلامی کے ماحول میں، دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھیں۔ اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ دعوت اسلامی اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار اور حضور علیہ السلام سے محبت اور حضور کے صحابہ اولیاء کرام ان سے محبت کا طریقہ بتاتی ہے۔ اس لیے میرے پیر نے ایک نعرہ لگایا تھا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ویسے نہیں نعرہ لگایا، یوں سمجھیں کہ میں نے جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، آپ نے قرآن کی روح سے یہ نعرہ لگایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کے صحابہ ہیں، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں، یقیناً ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، اگر ہم ان سے محبت کریں گے، ان سے پیار کریں گے، صحابہ کی عظمت کے گیت گائیں گے، تو یقیناً اللہ ان کی محبت کا صدقہ ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ نے صحابہ کرام کی شان کو سنا، صحابہ کرام کی عظمت کو سنا۔ تو ناظرین، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار اور محبت تھی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کے سارے صحابہ کو مان کر جو ہے وہ صحابہ کرام، آپ نے علامہ صاحب سے سنا کہ جو صحابہ کا وسیلہ دے کر دعائے مغفرت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا ادب نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔